نصیحت فرما رہا ہے، سنو چنگل میں نہ پھنس جانا، نام لینے والوں کے نہ پھنس جانا، دین بھٹکانے والوں کے مغالطے میں نہ چلے جانا۔ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ارے اپنی ساری زندگی اگر رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ رہو، اپنے جسم کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، اپنے مال کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، اپنی جان کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، بلکہ صرف ساتھ رہو ہی نہ فرمایا بلکہ فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اس طرح بیٹھ جاؤ کہ خبردار ان کے مکھڑے سے اپنی نگاہوں کو تک دور نہ کرنا۔ یہ نصیحت خدا فرما رہے ہیں۔ ذرا کہو کہاں گئی توحید، کہاں گئی ان کی توحید اور بدعت کی رٹ؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا یہ نصیحت نہیں کر رہا میرے پاس آنا ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، قرآن پڑھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ دینے لگ جاؤ، ارے یہ چیزیں تو واجب ہے ہی ہیں، یہ تو تمہیں دین شریعت کے عمل آوری میں کرنے ہیں، لیکن میرے پاس آنا ہو، میرے ولی کا مکھڑا تک تو میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ سورہ کہف اٹھا کر دیکھیں 15واں پارہ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے نہ ہٹیں، بغیر پلک جھپکائے ہوئے ان کا دیدار کرتے رہو، ان کے جوڑوں کو تکتے رہو، ان کے کپڑوں کو تکتے رہو، ان کے بالوں کو تکتے رہو، ان کے ہاتھوں کو تکتے رہو، ان کے زندگی میں ان کے سراپا کو تکتے رہو۔ ارے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، میرا محبوب میرے پاس آ جائے، مایوس نہ ہونا، ان کی مزار کو تکتے رہو، میں اپنے آپ میں دکھا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے نہ ہٹیں، کیوں؟ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو تم دنیا کی رنگینیوں میں لگ جاؤ، دنیا کے زرق برق چمکنے میں لگ جاؤ، دنیا کی آرائشوں میں لگ جاؤ، دنیا کی آسائشوں میں لگ جاؤ، دنیا کمانے میں تمہیں دنیا چاہیے تو بھی میرے اولیاء کے در پر آ جاؤ، تمہیں عقبہ چاہیے تو بھی اولیاء کے در پر آ جاؤ۔ ارے دنیا اور عقبہ کیا ہے، مجھے چاہتے ہو تو اولیاء کے در پر آ جاؤ، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب پھر فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، جب میں نے تمہیں اپنے اولیاء کا در دکھا دیا، میں نے بتا دیا کہ میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو دن رات مجھے پکارا کرتے ہیں، تو تمہیں یہ معلوم کرا دیا کہ میرے اولیاء کے دل ہمیشہ زندہ ہوا کرتے ہیں، وہ مزار میں بھی کیوں نہ چلے جائیں، ان کی آنکھیں تمہیں لگ رہی ہوتی ہیں، وہ دنیا سے رخصتی کیوں نہ ہو جائیں، ان کے کان تمہاری بات سن رہے ہوتے ہیں، ان کا دل خدا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ارے اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنی تمہاری مدد کیا کرتے تھے، دنیا میں سے رخصت ہوتے ہیں تو خدا ان کی شان اور بڑھا دیتا ہے، جس میں کہ جو قید تھی اس قید کو ہٹا دیتا ہے، تمام بندشوں کو اٹھا دیتا ہے۔ دنیا میں ان کے پاس آتے تھے جو تمہاری مدد کیا کرتے تھے، وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ مشرق میں اور تم مغرب میں رہ کر ان کو پکارو گے تو وہاں پر بھی آ کر تمہاری مدد کر کے جائیں گے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، کیوں؟ ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی باتوں میں نہ چلے جانا، اس کے فریب میں نہ پھنس جانا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا ہے، جس کی روح میری لذت سے دور ہو گئی ہے، جس کا سر میرے تمام حجابات کو دیکھنے سے دور ہو چکا ہے، جس کا خفی اور جس کا اخفا میری قرآن سے دور ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا، بات سننا ہو تو روشن دل والوں کی بات سنا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کی شان اور ان کی پہچان بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب اولیاء کرام کی شان قرآن مجید کی اس ایک آیت سے ہوئی، اب ذرا احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کیا فرماتے ہیں؟ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای جلسائنا خیر، میرے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کسی صحابی نے آकर سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے کون سے جلساء خیر ہیں، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، کس کے ساتھ اٹھیں، کس کی سنگت اختیار کریں، دنیا میں کس کے ساتھ ہو جائیں، کس کو اپنا دنیا میں محبوب بنائیں، کس کو اپنا غمخوار بنائیں، کس کو اپنا نشین بنائیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ دنیا میں اگر ہم رہنا چاہیں تو کن کے ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں خدا مل جائے۔ یہ سوال حضور سے کیا گیا۔ جب پیارے آقا سے یہ سوال کیا گیا تو محبوب نے کیا کہا ذرا دیکھو، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کیا پیاری بات تم نے پوچھی ہے، کتنا اچھا پتا تم نے پوچھ لیا ہے کہ کس کے ساتھ ہم ہو جائیں، دنیا میں کس کے ساتھ رہیں۔ تو آپ میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں۔ کیسی نشانی؟ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نشانی بیان فرما رہے ہیں، ذرا ہماری جد و جہد اور قد و کاوش کی طرف دیکھیں۔ سارے لوگ دنیا میں جو دین کا نام لے کر کوشش کرتے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خدا یاد آ جائے، کوئی خطاب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے اس خطاب کے ذریعے لوگوں کو خدا یاد آ جائے، کوئی گلی گلی پھر کر لوگوں کو بلاتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا یاد آ جائے، کوئی مدرسے کھولتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا یاد آ جائے، کوئی تبلیغ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا یاد آ جائے، کوئی دین کی مجلسیں آراستہ کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا یاد آ جائے۔ دین کا غرض کہ جو کوئی کچھ کام کرتا ہے دنیا میں تو کام کر کے یہ چاہتا ہے کہ خدا یاد آ جائے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاتھ سے کچھ کام نہیں کرتے، کوئی مجلس نہیں سجاتے، کوئی کتاب نہیں لکھتے، کوئی جلسہ منعقد نہیں کرتے، ارے ان کے خدا کو یاد دلانا کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے۔ جب لوگ آتے ہیں ان کے پاس، ان کی صورت دیکھتے ہیں تو ان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ارے ولی کی پہچان یہ ہے جب اس کے مکھڑے کو تک لو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ ولی ہوا کرتا ہے۔ مکھڑے کو تکنے سے صرف مکھڑا ہی نہیں بلکہ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ارے اولیاء کی ذات تو وہ ہوتی ہے جن کے مکھڑے کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے، جن کے پیرہن کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے، جن کی نالین کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے، جن کی کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے، جن کے آثار کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے، جن کی مزار کو تکو تو بھی خدا یاد آتا ہے۔ ارے تکنا تو دور ہے، جن کا ذکر کر لو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہوا کرتی ہے۔ اولیاء یہ ہوتے ہیں، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ارے اولیاء وہ ہیں کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے۔ پھر فرماتے ہیں وزاد فی علمکم منطقہ، ارے جیسے ہی تم نے ان کو تکا تھا تو تمہیں خدا یاد آ گیا تھا، تمہیں مصطفیٰ یاد آ گیا تھا، تمہیں قیامت یاد آ گئی تھی، تمہیں قبر یاد آ گئی تھی، تمہیں حشر یاد آ گیا تھا، حساب و کتاب یاد آ گیا تھا، آخرت کے تمام معاملات یاد آ گئے تھے، خدا سے ڈرنے بھی لگ گئے تھے، خدا سے خوف کرنے بھی لگ گئے تھے، اس کی رجا و امید بھی دل میں آ گئی تھی۔ جب اس کے قریب ہو گئے اور جیسے ہی میرے ولی نے زبان کھولی اور فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ میرے ولی کی شان یہ ہے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب زبان کھولو تو تمہارے دلوں میں علم کے دریا بہنے لگ جائے۔ یہ ولی ہوا کرتا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے تک لو تو خدا یاد آ جائے، وہ کچھ کہہ دے تو علم کے دریا تمہارے دل میں بہنے لگ جائے۔ کہ ان کا کچھ کہنا، اپنی زبان سے کچھ بات نکالنا، اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہنا، ایسی حکمت والے الفاظ ہوتے ہیں جس سے تمہارے دلوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں، دلوں میں روشنی ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ تمام جو دنیا کے لوگ اس دل میں بیٹھے ہوئے تھے تمہارا دل خالی ہو جاتا ہے۔ ارے ولی کی نگاہ وہ نگاہ ہوتی ہے جو دل پر پڑ جاتی ہے تو اس دل کو خدا کا عرش بنا دیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میرا ولی کچھ کہے تو تمہارے دل میں علم بڑھ جائے، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے،
علم کا دریا تمہارے دلوں میں موج زن ہو جائے۔ ارے وہ صحابہ تو تھے، ذرا دیکھو ان صحابہ کو، جو سارے صحابہ اولیاء کرام تھے، سب سے پہلے دنیا کے اولیاء وہی صحابہ ہیں انبیاء کے بعد۔ وہ کیسے صحابہ تھے؟ ان کے دلوں میں جو علم آیا کہاں سے آیا؟ ان کے دلوں میں جو عرفان آیا کہاں سے آیا؟ کیا انہوں نے کوئی کتاب پڑھی تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کوئی بخاری تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کوئی مسلم تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کوئی ترمذی تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کوئی ابن ماجہ تھی؟ کیا صحابہ کے پاس کوئی نسائی تھی؟ کیا صحابہ کے بعد مسند ابن احمد بن حنبل تھی؟ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ نہ صحابہ تھا، نہ صحابہ کے پاس ہدایہ تھی، نہ بدایہ تھی۔ صحابہ کے پاس ایک چیز تھی، وہ تھا پیارے آقا کا مکھڑا اور پیارے آقا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ یہی الفاظ صحابہ کے دلوں میں علم کا دریا بہا دیے۔ وہی پیارے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے لوگوں یہ نہ سمجھنا صرف میری باتوں سے ہی لوگوں کے دلوں میں دریا موزن ہوتے ہیں۔ ارے میں تو خیرات تقسیم کرتا ہی ہوں، میرے باپ میں نے خیرات کو بانٹنے والا میرے علی کو بنا دیا ہے۔ کیوں علی بابھا کہہ دیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس علم کے دروازے ہیں۔ اب علی سے جو فیضان لیتے جاتے ہیں، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، خواجہ ہو، مدد ہو، ابدال ہو، چاہے کوئی ہو، جب علی سے فیضان لے لیتا ہے تو اس کی بات بھی میری بات ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے صحابہ کے دلوں میں علم ڈالا تھا، اسی طرح مجھ سے علم لینے والے اولیاء تمہارے دلوں میں علم ڈالا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان کہ زیادہ فی علمکم منطقہ، کہ جن کا کہنا، جن کا تم سے کچھ بات کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ کیوں؟ اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ اولیاء کبھی دنیا کی بات نہیں کرتے، اولیاء کبھی لالچ کی بات نہیں کرتے، اولیاء کبھی حرص کی بات نہیں کرتے، اولیاء کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے، کسی کی پردہ دری نہیں کرتے۔ ارے اولیاء کی شان ہی چھپانا ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے پاس آ جاؤ، ان کے دل میں جہاں خدا بستا ہے وہیں زبان سے بھی اسی کا ظہور ہوا کرتا ہے، صرف خدا کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے؟ ذرا دیکھو حدیث معراج میں حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان روایت فرماتے ہیں اپنی کتاب روح تصوف میں، دلیل کے ساتھ آپ اچھا غور سے سنیں اس روایت کو۔ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے اور ان کے پاس جانے سے آپ کو کیا ملتا ہے، یہ حدیث سے سنیں۔ اولیاء کی پہچان حضرت بندہ نواز کے دراز علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب روح تصوف میں فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تمام آسمانوں میں آپ گھومے، وہاں پر ساری مخلوقات کو دیکھا۔ جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا، اس محل کے اوپر نور کا تالا لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، اس محل پر نور کا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ ذرا کھولو تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے فرمایا جو حکم پیارے مصطفیٰ، اس تالے ہے کیا ہے؟ خدا نے تو ساری کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ بے شک حق ہے۔ حضرت جبریل امین خدا کی بارگاہ میں گئے، اجازت لے کر آ کر اس جنت کا دروازہ کھولا اس محل کا، تو دیکھا کہ بہت بڑا نورانی محل، عالی شان محل۔ جب اس محل کے اندر گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا صندوق رکھا ہوا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا جبریل اس صندوق پر بھی تالا لگا ہوا ہے، ذرا یہ بھی تو کھولو میں دیکھوں اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک اور صندوق نکلا۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل ایسی کون سی اہم چیز ہے کہ جس کو اتنی اندر تالے لگا کر چھپا کر رکھا گیا ہے، ذرا یہ بھی صندوق کھولو تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ دوسرا صندوق کھولا گیا، اس میں سے ایک اور صندوق نکل گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ کیا جبریل، صندوق میں سے صندوق نکلتا جا رہا ہے، اتنی کون سی پوشیدہ رکھی جانے والی چیز ہے جس کو اتنا چھپا کر رکھا جا رہا ہے؟ اب تو اشتیاق اور بڑھتا جا رہا ہے، ذرا کھولو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ تیسرا صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک اور نور کا صندوق نکلا۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل
خدا کی قدرت کی قسم میں دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ جب کھولا گیا، چوتھے صندوق کو جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گدڑی رکھی ہوئی ہے جو صوفیہ کرام پہنا کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل اس گدڑی کو اتنا چھپا کر رکھا گیا ہے؟ تو فرمایا ہاں پیارے آقا، یہ گدڑی کسی کے لیے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے خدا نے اس کو بنا کر اس طرح چھپا کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا تمام 1,24,000 پیغمبر آ جائیں گے لیکن کسی کے لیے یہ صندوق نہیں کھولوں گا، صرف ایک ذات کے لیے صندوق کھولا جائے گا، وہ ہوگا میرا مصطفیٰ، اس کے لیے میں صندوق کھولوں گا۔ جب وہ صندوق کھولا گیا اس میں سے گدڑی نکلی تو اب پیارے آقا نے فرمایا جبریل میں اس کو پہننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پیارے آقا، خدا نے اس کو آپ ہی کے لیے رکھا ہے، لیجئے اور آپ زیب تن فرما لیجئے۔ سرکار نے وہ گدڑی پہنی۔ کون سی گدڑی؟ جو صوف کی بنی ہوئی تھی، یعنی جو اون نکلتا ہے بکریوں سے، اس اون کی بنی ہوئی گدڑی تھی۔ اس کو پیارے آقا نے پہن لیا۔ پہننے کے بعد جب خدا کی بات، تم نے بہت بڑی چیز لے لی ہے، اب دیکھو یہ چیز قیامت تک دنیا میں رہے گی، لیکن کس کے پاس؟ ذرا دیکھو، آؤ میں تمہیں ایک سوال دیتا ہوں، یہ سوال لے جاؤ اپنے 4 یاروں سے کرنا، ابو بکر سے کرنا، عمر سے کرنا، عثمان سے کرنا، علی سے کرنا، جس کا یہ صحیح جواب دے دیں اس کو یہ گدڑی دے دینا، اور اسی کی نسل میں اس کے سلسلے سے قیامت تک یہ گدڑی دنیا میں ہی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا جو حکم مولا ایسا ہی کروں گا۔ وہ سوال بھی حضور کو بتا دیا گیا، اس کا جواب بھی سرکار کو بتا دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، دوسرا دن ہے، تمام یار بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گدڑی دکھائی اور سب 4 یاروں کو بتایا۔ فرمایا اے ابو بکر دیکھو یہ گدڑی مجھے خدا نے عطا فرمائی ہے، عمر دیکھو یہ گدڑی خدا نے مجھے دی ہے، عثمان ذرا دیکھو یہ گدڑی بڑی اہم ہے، علی ذرا اس کو اچھی طرح دیکھ لو، تم میں سے کسی ایک کو دینے کا حکم ہوا ہے، لیکن پہلے میں سوال کروں گا، وہ سوال کا جو صحیح جواب دے دے گا تو اس کو یہ گدڑی عطا کی جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اولیاء کرام جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں وہ کون سے کپڑے ہیں؟ وہ یہ کپڑے ہوتے ہیں، گدڑی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا اے ابو بکر اگر یہ گدڑی میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے، اس گدڑی کا استعمال کیسے کرو گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ یہ گدڑی اگر مجھے دے دی جائے تو دنیا میں صدق و صفا کو پھیلاؤں گا، سچائی کو عام کروں گا اور سچائی کا بول بالا کروں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اے عمر یہ گدڑی اگر تمہیں دے دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے دنیا میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا، دنیا میں قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، سب کو خدا کے قانون پر چلاؤں گا اس گدڑی کی وجہ سے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اے عثمان ذرا تم بتاؤ اس گدڑی کا کیا کرو گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے مل جائے تو دنیا میں شرم و حیا کو عام کروں گا، حلم و بردباری کو عام کروں گا، غنا کو عام کروں گا، تیری راہ میں دینے والوں کو عام کر دوں گا اس گدڑی کے ذریعے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عثمان تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب آئی اس یار کی باری جس کو پیارے آقا نے باب العلم فرمایا ہے، علم کے شہر کا دروازہ فرمایا ہے۔ فرمایا اے علی اب ذرا تم اٹھ جاؤ، تمہاری باری ہے۔ اے علی بتاؤ یہ گدڑی اگر تمہیں دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا اس گدڑی کے ذریعے میں صدق و صفا کو پھیلاؤں گا، یہ نہیں فرمایا عدل و انصاف کو پھیلاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں عفت و پاک دامنی کو پھیلاؤں گا، بلکہ جب پیارے آقا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے علی تم کیا کرو گے اس گدڑی کو لے کر، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ خدا کی قسم یہ گدڑی اپنے لیے استعمال نہیں کروں گا، یہ گدڑی اگر مجھے دی گئی تو تیرے پیارے محبوب تیری ساری امت کے گناہوں کو اس گدڑی میں چھپا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی جب پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اس گدڑی سے آپ کے غلاموں کے گناہوں کو چھپا لیا کروں گا، ان کے عیبوں کو چھپا لیا کروں گا، ان کی پریشانیوں کو چھپا لیا کروں گا، ان کے مشکلات کو چھپا لیا کروں گا، ان کے تمام برائیوں کو چھپا لیا کروں گا، غرض کہ اس گدڑی کا ایسا استعمال کروں گا جو اس
سے نیچے آ جائے گا، اپنے تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ جب پیارے آقا نے سنا تو فرمایا اے علی مبارک ہو تم کو، خدا نے یہی جواب مجھے بھی بتایا تھا، لو یہ گدڑی تم لے جاؤ۔ فرماتے ہیں وہی گدڑی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہوئی غوث پاک کے پاس آئی، غریب نواز کے پاس آئی، وہی گدڑی ہوگی جو چلتی چلتی حضرت امام مہدی کے پاس جائے گی۔ اسی لیے اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے، جو کوئی گناہگار ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو ملامت نہیں کرتے، ان کی باتیں اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتی ہے اور اس کے گناہوں کو وہ چھپا لیا کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اولیاء کی شان، یہ ہے اولیاء کی گدڑی کہ وہ ہمیں نظر تو آتے ہیں کہ کیا پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی چادر سے دھوکہ نہ کھانا۔ ارے ان کی چادر کے نیچے چلے جاؤ، تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، تم پاک ہو کر باہر نکل جاؤ۔ کیوں؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گدڑی کا کمال ہے جو پیارے آقا کو وہاں پر ملی تھی۔ تو یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، یہ پہچان پیارے آقا نے فرمائی کہ زیادہ فی علمکم منطقہ، کہ ان کا بات کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ اولیاء اللہ تمہارا علم بڑھاتے ہیں، تمہیں مایوس نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کیوں وقت نماز کو کیوں نہیں گیا، بلکہ یہ کہتے ہیں بابا خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہیں یہ دے دیا جائے گا۔ تمہیں شوق دلاتے ہیں، اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے ثمرات دکھاتے ہیں، ملامت نہیں کرتے، لعن طعن نہیں کرتے، بلکہ پیار سے سمجھا کر تمہارے دلوں میں علم ڈال کر وہ خدا کی بارگاہ میں تمہیں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ارے کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے عیوب کو چھپایا ہے اور کس طرح دلوں کو پاک کیا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ ہی کا دن منا رہے ہیں تو ان کی باتیں بھی کرتے ہوئے چلیں، لیکن کس مناسبت سے؟ جو بات ہم کر رہے ہیں اسی مناسبت سے آپ کی بھی بات کرتے چلیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام آیا، کہنے لگا کہ اے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد سے باہر ایک شراب خانہ کھولا گیا ہے، وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھ کر شراب پیا کرتے ہیں، جوا کھیلا کرتے ہیں، تمام برائیاں کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ خدا کو بھول گئے ہیں، آپ ذرا چلیے اور ان کی خبر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلیں گے۔ یہ کہہ کر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا اس شراب خانے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جیسا ہی اس شراب خانے میں پہنچتے ہیں، تمام شرابی دیکھ کر پریشان ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا حضرت، آج آپ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، کچھ کام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں دیکھو، جب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں تو اب تمہارا بھی کام یہ بنتا ہے میرے ساتھ تمہیں چلنا پڑے گا، لیکن سنو میں تمہیں ایسے ہی نہیں لے جاؤں گا، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جو تم رات کو شراب پیا کرتے ہو، یہ جو بوٹل مارا کرتے ہو، پاکٹ مارا کرتے ہو، بتاؤ یہ بوٹل اور پاکٹ کا نشہ کب تک تمہارے اندر رہتا ہے؟ وہ شرابی کہتے ہیں کہ حضرت روز دن میں کام کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، رات کو آ کر شراب پیتے ہیں تو کچھ خمار چڑھ جاتا ہے، کچھ عقل و ہوش کے اوپر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ بس اپنے سے کچھ باہر ہی نکل جاتے ہیں، ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہی پریشانی والی دنیا ہے، پھر وہی کمانا ہے، پھر وہی پریشانی، چلے جاتے ہیں۔ دن کی اس پریشانی کو بھلانے کے لیے رات کو جا کر ہم شراب پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پریشانیوں کو مٹانا چاہتے ہو، ہاں، تو آپ فرماتے ہیں چلو میں تمہیں ایسی شراب پلاؤں گا کہ قیامت تک اس کا نشہ نہیں اترے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑا آفر ہے ہمارے لیے، حضرت پیسے کتنے خرچ کرنے پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بمپر آفر چل رہا ہے، ایک بار شراب پیو قیامت تک نشہ نہ اترے، یہ کون سی شراب ہے؟ آپ نے فرمایا چلو وہ یہاں میں خانوں میں نہیں غلاموں کے در پر ملا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا چلو اس سے اچھی شراب اور کیا ہے، ہم بھی پیئیں گے آپ کی شراب، اس کا مطلب آپ بھی شراب پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم تو ہمیشہ ہی شراب پیتے ہیں، لیکن وہ شراب ہی کچھ الگ ہوا کرتی ہے۔ آپ نے تمام شرابیوں کو اپنے ساتھ لایا، تمام شرابی آئے، آپ نے حکم دیا دیکھو تمہیں شراب پینا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں شراب کے لیے تو آئے ہیں اپنی بوٹل چھوڑ کر۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جو کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا جو حکم۔ آپ نے فرمایا
کیا؟ نے کہا ہاں یہ کون سی شراب ہے؟ شراب پینے سے پہلے پانی نہانا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں تم نہا کر آؤ پھر ہم تمہیں شراب پلائیں گے۔ وہ گئے دریا دجلہ پر جا کر پانی نہا کر آئے، پورے رات کا وقت پانی نہا کر آتے آتے فجر کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت اب تو فجر ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے، چلیے شراب پلا دیجئے تاکہ قیامت تک اس کا نشہ نہ اترے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں آؤ اب میں تمہیں شراب پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا اے مؤذن فجر کی اذان دے دے۔ مؤذن نے فجر کی اذان دی، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہوا، تمام شرابی بیٹھے ہوئے ہیں کہ شراب پلائی جائے گی، ہمیں وہ نشہ دیا جائے گا جو قیامت تک نہیں اترے گا۔ آپ نے فرمایا تم شراب پینا چاہتے ہو، آ جاؤ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، پہلے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کہیں نماز خزانہ ہو جائے، نماز میں ہی تمہیں شراب پلا دوں گا۔ انہوں نے یہ سنا تو کہا یہ کون سی شراب ہے؟ شراب پی کر تو نماز میں نہیں جاتے، یہاں نماز میں شراب پلائی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا شراب پینے سے مطلب ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ تمام شرابی چلے گئے، حضور غوث پاک کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، پہلی رکعت ہوئی، قاعدہ ہوا، پھر فرماتے ہیں دوسری رکعت ہوئی، قاعدہ آخرہ میں بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی بارگاہ میں ملتجی ہیں، مولا تیرے بندوں کو شراب خانے سے اٹھا کر تیرے میں خانے میں لے آیا ہوں، نشہ چڑھا دے۔ یہ فرما کر جب سیدھی جانب سلام پھیرتے ہیں، ایسی نظر ان پر ڈالتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب آپ نے دائیں طرف والوں پر اپنی نگاہ ڈالی، ایسا نشہ چڑھا وہ سارے کے سارے خدا کے ولی بن گئے، بائیں طرف ڈالی تو سارے کے سارے خدا کے علماء بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرات گرامی یہ ہوتی ہے خدا کی شراب، اس کو شراب عشق کہا جاتا ہے، شراب طہور کہا جاتا ہے کہ خدا کے عشق کی شراب جب کوئی پی لیتا ہے تو ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، خدا کے عشق میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ دنیا کی آفتیں بھی اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر کر چلی جاتی ہیں، بلائیں آ کر سجدہ کر کر چلی جاتی ہیں، اجنہ آ کر سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں، انسان آ کر اپنی جبین نیاز جھکا کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح خدا کے نشے میں ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھتے نہیں لیکن سب کو پلاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرات کرام یہ ہے حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہ ہے اولیاء کی پہچان۔ جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا زادکم بالعلم منطقہ، کہ ان کا کہنا، ان کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے، یہ ہے اولیاء کی پہچان۔ اور اس حدیث شریف کا آخری ٹکڑا پیارے آقا نے فرمایا ذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے ان کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا، وہ کسی کو کہتے نہیں پھرتے کہ نماز پڑھو، کسی کو کہتے نہیں پھرتے کہ وضو اس طرح کرو، کسی کو کہتے نہیں پھرتے وہ وضو اس طرح کرو، غسل اس طرح کرو، دنیا کے معاملات اس طرح ادا کرو، شریعت پر عمل اس طرح کرو، نہیں، بلکہ پیارے آقا فرماتے ہیں بس تم اولیاء کے قریب ہو جاؤ، جب تم ان کے عمل کو دیکھو گے تو تم بھی باعمل بن جاؤ گے۔ یہ اولیاء حدیث شریف کے مطابق۔ پوری حدیث شریف سن لیں، عربی عبارت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای جلسائنا خیر قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کے بات کرنے سے تمہیں علم و عرفان کی دولت ہاتھ لگ جائے، اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آ جائے، دین پر چلنا آ جائے، خدا کو پہچاننا آ جائے، خدا کی رضا کو حاصل کرنا آ جائے، یہ ولی کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی یہ ہم نے صرف اور صرف ایک آیت اور ایک حدیث شریف سے اولیاء کی پہچان دیکھی ہے۔ ابھی بہت سے آیات اور احادیث ہیں لیکن بہت دیر ہو گئی، استاد محترم کچھ آپ سے مخاطب کرنا ہے۔ اب ہم نے وہ موضوع آپ کے لیے چھیڑا تھا شروع میں، اس کے تو بہت سے دلائل ہیں کہ اولیاء کرام سے کیوں مدد طلب کریں، مدد طلب کرنے کا قرآن میں ثبوت کہاں ہے، حدیث میں ثبوت کہاں ہے۔ تو دیکھیں دلائل کے
کہ پوری رات اور کئی راتیں کے لیے کم پڑیں گی. میں نے قرآن میں دلائل ہے کہ اولیاء کے در پہ جاؤ، ان سے مدد مانگو. اس میں سے صرف ایک آیت دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پورا وقت نہیں ہمارے پاس. وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نمبر 62 صف آیت نمبر 14 28واں پارہ. ساری چیزیں اچھی طرح لکھیں، غور سے یاد کر پوچھے تو کہہ دینا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نائب رسول ہماری مدد فرمائیے، نہیں کرتے بلکہ خدا کے کہے پر عمل کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اما جان ہماری بگڑی بنا دیجئے تو ہم بدعت نہیں کہتے بلکہ خدا کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں. خدا کا یہی حکم ہے. حکم ہے سورہ صف جو آیت مبارکہ ہے. ارے اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ پہلے سورہ فاتحہ کو ہی سمجھ جاؤ، اولیاء کو سمجھ جاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک. اجی حضرت ایاک نستعین پر کیوں رکے؟ ذرا آگے چلو، وہی سورہ فاتحہ میں اولیاء کا پتہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے بندو مجھ سے صراط مستقیم مانگو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ بتایا؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم یہ نہیں کہ تم میں آؤ مسلح پر کھڑے ہو جاؤ تو صراط مستقیم مل جائے گی، قرآن پڑھ لو تو صراط مستقیم مل جائے گی. یہ خدا نے نہیں فرمایا. تمہیں میری معرفت چاہیے تو میرا کلام کھول کر دیکھ لو، معرفت مل جائے گی، یہ نہیں فرمایا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو تمہیں صراط مستقیم چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو صرف بغیر اولیاء کے قرآن پڑھنے سے سیدھا راستہ نہیں ملے گا، بغیر اولیاء کے زکوٰۃ دینے سے سیدھا راستہ نہیں ملے گا، بغیر اولیاء کے دامن کو چھوڑ کر تم میرے پاس آنا چاہو گے تو نہیں آ سکو گے. کیوں؟ انعمت علیہم. تمہیں سیدھی راہ چاہیے تو ان کے پاس چلے جاؤ جس کو میں نے اپنا بنا لیا اور انعامات کی ان پر بارش کر دی ہے. سورہ فاتحہ نہیں سمجھے تو آگے کہاں جائیں گے؟ اب اگر علم بحث کرنے جائیں سورہ فاتحہ میں ہی تو یہ تو ہم نے آگے کی بات بتا دی، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سے دوسروں سے مدد طلب کرنا ثابت ہو رہا ہے. صرف ایک نقطہ سن لے، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ فرمایا وہ کہاں استعمال کیا گیا وہ غور کریں آپ. الحمدللہ رب العالمین بولتے جائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. یہاں تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ تمام صفات جو بیان کی گئی ہیں یہ تمام صفات خدا کے لیے مخصوص اور خاص ہیں، اس لیے یہاں پر کوئی واو ذکر نہیں کیا گیا ہے. ارے واو کو سمجھ جائیں تو ولی کو سمجھ جائیں گے. ارے واو میں ولی چھپا ہوا ہے. سورہ فاتحہ کے واو کے اندر خدا نے ولی کو رکھ دیا ہے. واو پہ پہنچ جاؤ تو ولی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے واو کہاں استعمال کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کیوں؟ فرماتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے واو مغایرت کے لیے بھی آتا ہے، جہاں جمع کے لیے آتا ہے، تخییر کے لیے آتا ہے اور ترتیب کے لیے آتا ہے، وہیں واو مغایرت کے لیے بھی آتا ہے. خدا خود فرما رہے ہیں دیکھو الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. الرحمن الرحیم یعنی رحمان اور رحمت کی صفت میرے اندر ہے اور نہیں. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک میں ہوں اور کوئی نہیں. ایاک نعبد تم کہو کہ میری عبادت کرتے ہو، کیوں؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. یہاں تک بیان فرما کر اب واو مغایرت لاتا ہے اور فرماتا ہے سنو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب نستعین کے پاس آؤ تو میں نے واو ذکر کر دیا ہے. کیوں؟ استعانت کو میں نے واو کے ذریعے اپنی خصوصیت سے نکال دیا ہے. جہاں استعانت مجھ سے لی جاتی ہے وہیں استعانت اس کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے میرے اولیاء ان سے بھی لینا تمہارے لیے جائز رکھ دیا ہے. یہ واو کا معنی ہوتا ہے مغایرت کا. اگر علم کی کچھ بھی سمجھ ہو ذرا سی بھی تو وہ یہ اس آیت سے یہ ہرگز اعتراض
نہیں کرے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو کہاں دوسرے سے مدد مانگ رہے ہو، بلکہ خدا خود واو کا ذکر کر کے فرماتا ہے وہ جو پہلے کی صفات تھی وہ ساری کی ساری میری ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ واو کے بعد جو ذکر کیا ہوں کہ تمہیں واو سے ولی کا پتا دیا ہوں، میری مدد چاہیے تو ولی کے در پہ چلے جاؤ، یہ مدد ہو جائے گی۔ ارے سورہ فاتحہ کو سمجھ جاؤ ولی کے پاس آ جاؤ گے، اس واو کو سمجھ جاؤ تو ولی کے در کو پکڑ لو گے۔ تو حضرات کرام، جب آپ نے یہ دیکھ لیا خدا یہاں پر ولی کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، تو اب ذرا دیکھیں، ہم جاتے ہیں نا اولیاء کی بارگاہ میں مدد مانگتے ہیں، تو اب ان کو بڑا ہی ان کے آنکھ پہ کانٹے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو شرک ہو گیا۔ اچھا بعض لوگ ان میں سے آتے ہیں مدد آ کے خاموش ٹھہر کے دور دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیا چل رہا مزاروں پہ، یہ دیکھو انہیں جا کے وہ چادر چوم رہا، انہیں جا کے چوکھٹ چوم رہا، انہیں جا کے گول پھر رہا، انہیں جا کے یا بابا پکار رہا، کچھ پکارا استغفر اللہ، توبہ توبہ، شرک ہو رہا، بدعت ہو رہا، یہ کہہ کے آتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہم جب پکارتے ہیں یا غوث تو کہتے ہو ہم نے شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا خواجہ المدد تو کہتے ہو ہم نے شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا قطب الدین بختیار کا تو کہتے ہو ہم نے شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا بابا فرید گنج شکر تو کہتے ہو شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا نظام الدین اولیاء تو کہتے ہو شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا نصیر الدین چراغ دہلی تو کہتے ہو شرک کر دیا، ہم جب پکارتے ہیں یا بندہ نواز تو کہتے ہو شرک کر دیا۔ اب ذرا سنو خدا کیا پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم ولی کو پکارتے ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، لیکن ذرا مجھے دیکھو میں اولیاء کو پکار رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، میری کتاب کو مانا، میرے نبی کو مانا، میرے رسول کو مانا، میرے محبوب کو دل سے چاہنے لگ گئے، میرے محبوب کے غلام بن گئے، غلامی کی وجہ سے جب تمہیں ولایت دے دی گئی تو اے میرے اولیاء میں تمہیں پکارتا ہوں کونوا انصار اللہ، آ جاؤ خدا پکار رہا ہے، میرے دین کی مدد میرے اولیاء تم کر جاؤ۔ حضرات گرامی، اولیاء اللہ کو خدا فرما رہا ہے ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، خدا کی مدد کرنے والے بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیں بڑے آیت مبارکہ کو، خدا خود ولیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مدد کرو۔ جب خدا اولیاء کو کہے کہ مدد کرو تو اگر ہم جا کر کہیں تو یہ کہاں کا شرک ہو گیا؟ اب اگر ہمیں مشرک کہیں گے تو تمہاری یہ بات ہم تک نہیں رکے گی، نعوذ باللہ خدا پر بھی جائے گی۔ اب جب خدا پر تم شرک کا تہمت لگاتے ہو تو تمہارا ایمان کہاں رہا، تمہارا اسلام کہاں رہا؟ تو یہیں پر خدا نے نہیں دیا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو، ایمان والے کس کو کہا جاتا؟ سب ایمان والے نہیں ہوتے، ایمان والے ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ذرا پیارے محبوب سے پوچھیں، پیارے فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم کی حدیث شریف ہے، جلد اول کتاب سے مبارک ہے، ایمان والے ہونے کے لیے پیارے محبوب نے کچھ شرائط لگائے ہیں، وہ شرائط جب پورے کریں گے تو وہ ایمان والا ہوگا، اور ویسا ایمان والا سوائے ولی کے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کون ایمان والا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تم زبان سے کلمہ تو پڑھ لیتے ہو، زبان سے خدا کی الوہیت کو بھی مان لیتے ہو، میری رسالت کو بھی مان لیتے ہو، تم مسلمان تو کہلائے جاتے ہو، لیکن ایمان والے ہونا ہے تو سن لو، جس وقت تک کائنات سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں نہیں بیٹھے گی اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ تو حضرات گرامی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو پیارے محبوب کے لیے اپنا گھر لٹا دے، محبوب کے لیے اپنا دار لٹا دے، محبوب کے لیے اپنا مال لٹا دے، محبوب کے لیے اپنی اولاد لٹا دے، محبوب کے لیے اپنی بیوی بچے لٹا دے، محبوب کے لیے اپنا گھرانہ لٹا دے، محبوب کے لیے دنیا دے، محبوب کے لیے عقبہ لٹا دے۔ ارے محبوب کے لیے لٹانے والا تو وہ مومن ہوتا ہے جو محبوب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی جان بھی محبوب پہ سے لٹا دے۔ یہ
یہ مومن ہوتا ہے اور یہ صفت بدرجہ اتم اولیاء ہی میں پائی جاتی ہے۔ تو ویسے ہی ایمان والوں کو خدا فرماتے ہیں کہ اے اولیاء خدا کے دین کی مدد کرنے والے تم بن جاؤ۔ کیوں؟ کیا خدا مدد کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا؟ ارے خدا تو فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو بنانے کا یا بگاڑنے کا یا ختم کرنے کا، تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ دنیا کا اگر کوئی بادشاہ یا شہنشاہ ہو تو وہ اپنی ساری مخلوق کو یہ نہیں کہتا کہ سب آ کر اپنا دھڑا میرے ہی سامنے رو، بلکہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا کرتا ہے۔ کہیں خالی مقرر کرتا ہے کہ جھگڑے ہو جائیں تو اس کے پاس چلے جاؤ، کہیں منشی مقرر کر دیا کرتا ہے کہ پیسے ہونا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، کہیں بیت المال بنا دیا کرتا ہے کہ کپڑے ہونا تو اس کے پاس چلے جاؤ، کہیں پر کوئی اور منسٹر بنا دیا کرتا ہے زراعت کے لیے کہ زراعت کے بارے میں بات کرنا ہو تو چلے جاؤ، کہیں اطباء کو مقرر کر بیمار ہو جائیں تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ دنیا کا ایک بادشاہ اپنے دیگر مقرر لوگوں کو مقرر کر کے کہہ دیتا ہے کچھ حاجت ہو تو ان کو دینے والا تو میں ہی ہوں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے در پر جاؤ تو تمہیں مل جائے گا۔ ویسے ہی بلا مثال اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ارے دیتا تو میں ہی ہوں، تقسیم میرے اولیاء کے در سے کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو یہ در اولیاء خدا کی نعمتوں کی تقسیم گاہ ہے، خدا کی نعمتیں یہاں تقسیم ہوا کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے تمہیں اولاد چاہیے، ارے دیتا تو میں ہوں، جاؤ صاحب رسول کے پاس مل جائے گی۔ تمہیں رزق چاہیے، ارے دیتا تو میں ہوں، جاؤ خواجہ غریب نواز کے پاس رزق مل جائے گا۔ کیوں؟ رزق کا دروازہ میں نے انہیں دے رکھا ہے، اولاد کا دروازہ میں نے انہیں دے رکھا ہے۔ ارے میری معرفت چاہیے، چلے جاؤ پیارے غوث کے پاس، میری معرفت کا دروازہ میں نے غوث اعظم کو دے رکھا ہے۔ تو یہ خدا کے دروازے ہیں، ملتا وہیں سے ہے لیکن بٹتا ان کے پاس سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا کہ ایمان والو دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، یعنی خدا تو دیتا ہے لیکن خدا کی طرف سے بانٹنے والے بن جاؤ۔ کو پہچان لو، معرفت حاصل کر لو تو تم خدا کی طرف سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ یہیں پر خدا نے ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ دیکھو یہ حکم میں نے صرف تمہیں نہیں دیا ہے، صرف میں نے تمہیں نہیں کیا کہا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو دینے والے بن جاؤ، غربا جب آ جائیں تو کھلا دیا کرو، یتیم جب آ جائیں تو سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، بیوہ جب آ جائے تو کفالت کر دیا کرو۔ صرف تمہیں کو میں نے حکم نہیں دیا بلکہ یہ کام تو پچھلے سے چلا آ رہا ہے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، میرے پیارے بندے عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا اور میری مدد کرے گا۔ اب بتائیں اگر غیر اللہ کو مارنا شرک ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام پر کیا تہمت لگتی؟ ولی کو یہ کہنا کہ اے ولی اللہ ہماری مدد کیجیے کہنا اگر شرک ہوتا تو بتاؤ ابھی السلام کے بارے میں کیا کہو گے کہ جن کی ساری بات خدا خود نقل فرما رہے ہیں۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، ارے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی خدا مدد کرنے والا ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، اعانت خدا کی طرف سے آتی ہے، استعانت خدا کی طرف سے آتی ہے، امداد خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے چلی جاتی ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ارے معلوم تھا، اس کے باوجود ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا دار اسباب ہے، سبب کو پکڑ لو گے الاسباب خود ہی تمہیں اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ کا طریقہ تھا، پھر یہیں تک گئے بلکہ پچھلے لوگوں کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ کہ خدا کے دین کی مدد کرنے کے لیے کون ہے، جب انہوں نے مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارا تو اب ان کے یافتہ حواریین نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ آپ فرماتے ہیں ہمیں تو خدائی کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا ایک ہے، خدا سب کچھ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور ہم سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا، کیا آپ ہمیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ خوش ہو گئے، کیوں؟ وہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو جائیں کہ خدا
جا رہا ہے مدد کرنے کے لیے اور غیر اللہ کی زبان دلوایا بھی جا رہا ہے کہ ہاں ہم مدد کریں گے، ہم مدد کرنے والے ہیں. تو معلوم ہوا یہ اولیاء اللہ. اب بتائیں آپ بنی اسرائیل کے وہ اولیاء اللہ کہ جن کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ خدا کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، تو ارے قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ کی امت پر. پیارے آقا نے فرمایا علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، تم اسرائیل کے لوگوں کو دیکھتے ہو کو مدد کرنے والا تو قرآن میں پڑھ کر مانتے ہو، لیکن سنو میرے دین کے جو ولی ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان کے نبیوں کے درجے کے برابر ہوں گے. تو حضرات گرامی پیارے محبوب کے اولیاء کو آپ نے کیا سمجھا؟ یہ ہی نہیں ہے، ان کا رتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ رتبہ ہے قرآن کے درجے ہے. اس کے علاوہ بس آپ آیتیں سنتے ہیں، وقت نہیں کہنے کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون